اس کی سزا جو ہے یہ ان لوگوں نے جو اشتراکی مزاج ہیں، بعض باتیں حضور کی ایک طرف کر لی ہیں اور دوسروں کو عمداً ایک طرف پھینک دیا ہے، اور یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشتراکی نبی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ آپ نے تو اکثر صورتوں میں 1/3 سے زیادہ دینی قربانی قبول ہی نہیں کی، یہاں تک کہ فقہاء نے مسئلہ ہی بنا لیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ ناجائز ہے۔ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ ناجائز نہیں ہے، مگر اس موقف سے ہمارے علماء کو ان کی جو فہم ہے احادیث کے مطالعے سے اس سے اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بے شک اگر تمہیں اختلاف ہے تم یہی جاری رکھو، مگر میرے دل کی جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت حرام نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا 5واں حصہ ذاتی کب تیسرا حصہ رکھ کر باقی دیا ہے، بلکہ ورثے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہے بنیادی وجہ جس کی وجہ سے جتنی مرضی یہ دلیلیں لائیں میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ اخلاص کے ان مقامات پر جن کو یہ حقیقی حوصلہ ہو اور جس کا اولاد پر بد اثر نہ پڑے، ان مقامات پر 1/3 سے زیادہ کی، 2/3 سے زیادہ کی، سب کچھ کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اولاد ضائع نہ ہو پھر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ضائع نہیں ہوئی۔ باغ فدہ کے جھگڑے چلے، مگر کب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی بنا پر اپنے ایمان کو نقصان پہنچنے دیا ہے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، جو ہوتے ہیں نا ہمارے فقہاء، ان کا مسلک اور رنگ کا ہوتا ہے، اور جب تک ان کی اکثریت ایک مسلک پر سختی سے کام ہے، خلفاء زبردستی اپنی سوچ کے مطابق ان کو تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کے ظاہری بہت سے ایسے دلائل ہوتے ہیں جن کو محض اپنے ذوقی اور روحانی فہم کے مطابق ان کو تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر روک دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر جو میرا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی ملکیت کا مالک کل ہے، خدا کے نیچے۔ اس کی زندگی میں اس کے وارث اس کے اوپر مقدمہ نہیں کر سکتے کہ تم ہمیں یہ دو، اور اس کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس کی اولاد کا مزاج مطابق نہ ہو تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت نہ کرے 1/3 سے زیادہ، کیونکہ اس کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم کی مسلسل احادیث اور مختلف صحابہ کا اور فقہاء کا اور خلفاء کا بھی موقف ہے۔ ان معنوں میں 100% متفق ہوں، مگر اگر ساری اولاد متفق ہو اور جان فدا کرنے کے لیے بیٹھی ہو، کہے کہ شوق سے آپ جو چاہیں کریں، ہم ساتھ ہیں، تو ان پر مقدمہ، ان پر قضائی فیصلے نافذ نہیں ہوں گے پھر۔ اور دوسرا یہ کہ باپ کی زندگی میں اس کے خرچ پر تصرف کے کون سے قوانین ہیں جو اس کو پابند کرتے ہیں کہ کسی دولت کو کسی جگہ داؤ پر نہ لگائے، کسی جگہ خرچ نہ کرے۔ زندگی میں کہاں اولاد کو یہ حق ہے کہ والد کے جائیداد کے تصرفات میں دخل دے؟ کوئی شرعی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ بس وہ سب کچھ ضائع تو کر سکتا ہے، خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ اصل بات یہ ہے باپ کا جو بنیادی حق ہے وہ اولاد کی حق پر فائق ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یہ نہیں دیکھتے کہ ایک موقع پر جب ایک بیٹے نے باپ کے خلاف شکایت کی اور پھر آپ نے ایک جواب دیا ایک نظم کی صورت میں، آپ نے بیٹے کو جہاں سے پکڑ لیا گریبان سے کہ تو اور جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا، یعنی باپ کا اولاد میں تو تصرف بتایا لیکن الٹ نہیں بتایا کہ بیٹا باپ کی گردن پکڑے کہ یہ مجھے یہ زبردستی دے۔ جب مر جائے اور وصیت کے جھگڑے ہوں تو پھر اور معاملہ ہے،
پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی نے بغض کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے اولاد کو محروم کیا ہے، تو پھر لازماً 1/3 کا قانون وہاں لازم نافذ ہوگا. اس لیے میں اس کو رد، اس پر کلیتاً رد کرتا ہی نہیں. نہ میں نے ان کو کہا کہ میں رد کرتا ہوں، میں اپنی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی سوچ زیادہ درست اور صحیح ہے. مگر سر دست یہ جو فیصلہ ہے یہ علماء کا جو ہے وہ اسی طرح چلے گا، کیونکہ اس کے حق میں کافی مضبوط دلائل ہیں. مگر آخری فیصلہ ابھی اس کے اوپر نہیں ہوا، کچھ اور تحقیق میں کسی اور عالم کے سپرد کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آخری مناسب الفاظ کیا ہوں گے اس فیصلے کے. ٹھیک ہے جی سر. سمجھے.